جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ ایک تو امریکہ کو بھی دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ایک ریسیشن ہے اور جو ان کے مالی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، وہ سنبھلنے کو نہیں آ رہے۔ ایک ٹرمپ وہاں سے گزرا تھا، وہاں سے بھی گزرا تھا، اور ان کی معیشت کا بھی برا حال ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہے قرضوں کا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم موضوع جس کے اوپر آج کے اس ولاگ کے اندر جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہے، وہ ہے نون لیگ کی ایک وکٹ گر چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 5 سے 6 اور وکٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کی گر سکتی ہیں۔ تو یہ جو جسے کہنا چاہیے حلال لوٹا گیری، اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ اور ایک اور بڑی اہم اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے سیاست کے حوالے سے وہ بھی سامنے ہے، اور اس کے اندر پنجاب کی جو نگران وزارت اعلیٰ ہے اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے امریکہ جو ہے اس نے ریکارڈ قرضے لے لیے ہیں، اور اب ان کے ہاں جو آخری حد ہے وہ بھی تقریباً وہ کراس ہونے والی ہے، اور معیشت کا برا حال ہے۔ یہ جو 1960 یا اس کے بعد سے جو ان کے قوانین بنے تھے، اس میں ایک قانون انہوں نے امریکہ نے ایک رکھا تھا کہ قرضہ جو ہے وہ کس حد تک لینا ہے۔ گو کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے اوپر قانون سازی ہے، لیکن پچھلے دور میں تمام حدیں جو ہیں وہ پاکستان نے بھی کراس کی تھی، اور اس کا خمیازہ اس وقت ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن بہرحال جو نہ صرف دیکھا جائے تو جاپان جو کہ سب سے زیادہ مقروض ہے، امریکہ بھی اس وقت تک سب سے زیادہ قرضے لینے والا ملک بن گیا، اور دنیا بھر میں اس وقت جو ہے وہ ریسیشن چل رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کے 31.1 خرب ٹریلین ڈالر کا قرضہ امریکہ کے اوپر ہے، اور 31.4 ٹریلین جو ہے یا خرب جو ہیں ان کو ان کا قانون، ان کا جو ان کے قوانین ہیں وہ اس کی حد مقرر کرتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرضے واپس بھی کرنے ہیں، اس کے لیے بھی ایک طرح سے اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں ہے، اور اسی طرح سے مزید اگر قانون سازی اس کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے تو امریکہ مزید قرضے جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو قرضے لینا پوری دنیا میں جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے کوئی بہت برا نہیں سمجھا جاتا، اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن کم از کم اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اس حد کو کراس کرنا جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ہے ان کے، وہ ایک اہم معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو اپنے پے بیک کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ امریکہ کی جو ایوان نمائندگان ہے، جو کہ ان کا لوئر ہاؤس ہے، ان کا اپر ہاؤس جو ہے وہ سینٹ ہوتا ہے، جو لوئر ہاؤس ہے اس کے اندر اس وقت جو میجورٹی ہے، ڈومیننٹ ہے، وہ ریپبلکنز ہیں، اور ریپبلکنز جو ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں کہ اس حد کو بڑھانے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی سیم لائک سچویشن ہے، پاکستان کی طرح کی ایک ٹربولنس ہے پولیٹیکلی، اور جو اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کو سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو مینیج کریں گے، اور ایوان نمائندگان سے اس قانون کو کم از کم تبدیل کرا لیں گے کہ اس کی لمٹ میں اضافہ کروایا جا سکے۔ اور وہاں پہ ایک بہت زیادہ بحث جو ہے وہ چل رہی ہے کہ آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات میں کمی کریں بجائے اس کے کہ آپ اس قانون کو جو ہے وہ تبدیل کریں۔ تو ایک طرح سے دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ اگر یہ سب نہیں ہو سکے گا اور قرضے نہیں مزید حاصل ہو سکیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ڈالر جو ہے وہ غیر مستحکم ہوگا، اور اس سے صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ مسئلہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کو ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کی جو بڑی اکانومیز ہیں ان کو بھی یہ خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہر ہے امریکہ کو سب، خاص کر کے ہمارے ہاں تو بد دعائیں بھی بڑی دی جاتی ہیں کہ اللہ کرے امریکہ تباہ ہو جائے، اور یہ اس طرح کی بد دعائیں ہمارے ہاں جو ہے وہ دشمنی میں دی جاتی ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی اب ان کی جو معیشت ہے وہ ایسے، اور سیاست بھی، کیونکہ یہ سب پولیٹیکل اکانومی ہے، اور سیاست بھی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ ریپبلکنز جو کہ ٹرمپ کے حامی ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ان کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ یہ صرف وہاں پہ نہیں ہے، ابھی آپ نے جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے جیسنڈا، بہت ہی ایک وہ پاپولر وزیر اعظم تھیں اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا، وہ بھی سٹیپ ڈاؤن کر گئی ہیں، اور صرف اس وجہ سے کر گئی ہیں کہ اکانومی ان کے کنٹرول میں
نہیں رہی. اور انہوں نے یہ کہا, حالانکہ نیوزی لینڈ کے ایسے حالات نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں, لیکن وہاں پہ ظاہر ہے کہ عہدوں کے ساتھ لوگ چپکتے نہیں ہیں نا, تو جڑے نہیں رہتے. تو انہوں نے جو اپنی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیا تو انہوں نے یہ کہہ کے دیا کہ ان کو نہیں لگتا کہ وہ اس قابل ہیں کہ اس کرائسس سے نمٹ سکیں گی, اور 6 سال کے بعد انہوں نے اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. حالانکہ وہ اس وقت بھی دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی وہ پاپولیرٹی کی ہی اس کے اوپر تھی, مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے ممکن نہیں رہا, لہٰذا میں اس کو جو ہے وہ چھوڑتی ہوں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں برطانیہ کے اندر جو صورتحال ہے, اور برطانیہ کے اندر رشی سونک آ تو گئے ہیں لیکن حالات وہیں کے وہیں ہیں. حال ہی میں بلکہ وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھیے کہ پچھلے جو 8 دن تھے اس میں تقریباً 3-4 بڑی بڑی جو ہڑتالیں تھیں وہ ہم نے برطانیہ میں بھی دیکھی. مثلاً جب وہاں پہنچے تو ایئرپورٹ کے اوپر جو ٹھپے لگانے والے تھے وہ وہاں کے فوجی تھے, اور یعنی کہ امیگریشن جو سٹاف تھا وہ ہڑتال پہ تھا. اسی طرح سے ٹرینوں کی ہڑتال تھی, اور ٹرینوں کی ہڑتال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا تقریباً جو لندن ہے وہ تو جیم ہو جاتا ہے, وہ بالکل بلاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کی جو نرسوں کی ہڑتال تھی, یعنی کہ جو ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں ان کی بھی ہڑتال تھی, اور سب کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, وہاں پہ آپ جو ہے وہ پیسے بڑھائیں اور اخراجات بڑھائیں. جو امریکہ کا ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ سچویشن جو تھی یہ صدر اوباما کے ٹائم پہ بھی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے مختلف جو اخراجات تھے اس میں کٹ کیا تھا, لگایا تھا, اور اخراجات میں کمی کی تھی, اور تقریباً 900 ارب ڈالرز جو تھے وہ اوباما صاحب کی ایڈمنسٹریشن جو تھی اس نے بچائے تھے. تو اب یہی سوال جو ہے وہ بائیڈن سے بھی ہے, ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اتنی بڑی جہازی سائز کی ایک کابینہ ہمارے پاس ہے, ایسے پی ایمز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اسی طرح سے صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ اخراجات دیکھیں, ایکسپینڈیچرز دیکھیں تو وہ ہماری جو اکانومی ہے اس سے میچ نہیں کرتے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف آپ کو کیا کہتی ہے, تو آئی ایم ایف بھی یہی کہتی ہے آپ کو کہ آپ اپنے اخراجات تو دیکھیں, آپ اپنے رویے تو دیکھیں, اور آپ ہم سے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں, پہلے آپ اپنے آپ کو تو کنٹرول کریں. اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ جیسے آپ بہت زیادہ پی ٹی آئی اس پہ بات کر رہی ہے کہ سری لنکا نے اپنی فوج کو کم کر دیا ہے, وہاں پہ بھی بہت زیادہ اخراجات ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے کہ بہت زیادہ اخراجات جو ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں. بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر ریسیشن کا معاملہ ہے, اور صرف پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے. البتہ اگر ہم مینج کریں اس کو صحیح طریقے سے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. کل تیل اور گیس کے حوالے سے اچھی خبر سنی کہ روس کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اور ساتھ میں مصدق ملک صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سرچارجز نہیں لگائے جائیں گے. یہ جو نیا منی بجٹ جس کی امکانات ہیں اور جو متوقع ہے اس کے اندر ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا. کیوں نہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں, پاکستان کے جو بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے والے, بڑے بڑے گھروں والے, اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے, ان کے اوپر کیوں نہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے. اور جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوگا, انصاف سب کے لیے ہوگا, تو کیوں نہ یہ جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں, خاص کر کے 190 ملین پاؤنڈ جو کہ ابھی پاکستان میں آئے تھے اور عمران خان صاحب کی کابینہ نے ان کو ایڈجسٹ کر دیا تھا, کیوں نہ ان سے احتساب ان کا کیا جائے. کیوں نہ جو ہے وہ اس اشرافیہ کو جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتی ہے, اور سب سے زیادہ جو ٹیکس چوری ہوتا ہے پاکستان کے اندر, اس کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ ایک بہت اہم ہوگا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اور ریاست وہ اپنے اخراجات کو کس حد تک کم کر سکتی ہے. اور بڑا ہی اچھا ہوگا یہ کہ اگر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے تمام ادارے, جس میں عدلیہ بھی ہے, فوج بھی ہے, پارلیمان بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, تمام جتنے بھی مطلب حکومت پاکستان کے انڈر آنے والے یا اس کے اوپر آنے والے ادارے ہیں, وہ سب کے سب اگر اپنے اپنے اخراجات میں بھی کمی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اشرافیہ ہے جو ٹیکس چوری کرتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرے, تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات ہم اپنے ہی اندر جو ہے وہ ریزالو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, ہماری ریوالونگ ایمرجنگ وہ اکانمیز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی کوئی ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اس کو صرف مینیج کرنے کی جو ہے وہ ضرورت
ضرورت ہے. دوسرا ایک اہم معاملہ ہے جی، پیر حسنات صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے، یعنی نون لیگ کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے. وہ نون لیگ کے اندر تھے اور بھیرا سے سرگودھا سے ان کا تعلق تھا. یہ مذہبی رہنما ہیں اور کافی طویل عرصے سے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان سے وابستہ تھے. 2008 میں البتہ ندیم افضل چند صاحب جو کہ انہی کے حلقے میں ان کے مخالف الیکشن لڑتے تھے، وہ جو ہے انہوں نے ان کو ہرایا تھا، اور پی ٹی آئی میں بھی رہ کے چند صاحب نے کافی بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ وہاں سے حاصل کیا تھا. تو ایک اس علاقے کے اندر جو ہے یہ ان کا ایک بڑا اثر و رسوخ مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کی پیری مریدی بہت ہے اور ان کا جو حلقہ اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن پیر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف لوگوں سے رابطہ کر رہی تھی، وہ ان سے بھی رابطہ کر رہی تھی، اور سنا ہے کہ 5 سے 6 اور لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ وہ رابطہ کر رہے ہیں اور ان کو اپنی پارٹی میں انہوں نے شامل وہ کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حسنات صاحب تو چلے گئے جو بھی ان کا تھا، کیونکہ اس حلقے کے اندر بھی جو میری اطلاع ہے سوئنگ ووٹر زیادہ ہے، یعنی کہ وہ سوئچ کرتا ہے اپنی جو لائلٹیز ہوتی ہیں ان کے اس کے اوپر بھی، اور ہوا کے ساتھ بھی چلتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون زیادہ وہاں پہ پاپولر ہے. تو اس کو پیر حسنات صاحب جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی کامیابی وہاں تصور کی جا رہی ہے. اور جب تحریک انصاف میں کوئی آتا ہے تو وہ پھر ان کی ایک لانڈری ہے جس میں کہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر کوئی لوٹا نہیں رہتا، پھر اس کے کوئی مسئلے نہیں رہتے، وہ ایک پوتر سیاستدان بن جاتا ہے جو بھی آتا ہے. اور جو اگر یہی شخصیت جو ہے بے شک ان کا ایک مذہبی اثر و رسوخ ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں جاتے تو یہ اس وقت تک سوشل میڈیا کے اوپر کیا کیمپین چل رہی ہوتی، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قول و فعل کا تضاد، جو کہ تحریک انصاف جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. اور ٹھیک ہے، جو بھی اپنی وفاداریاں اپنی جماعتوں سے بدلتے ہیں وہ بدل سکتے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذہبی حصہ ہے. لیکن صرف اور صرف وہ جو دوغلاپن ہے کہ اگر کوئی دوسری جماعت میں جائے پی ٹی آئی کا تو وہ تو لوٹا ہے، لیکن اگر کوئی دوسری جماعت کا پی ٹی آئی میں آئے تو وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ آتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ دوغلاپن جو ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پاکستان پنجاب کے اندر جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے نگران کے طور پہ جو ہے وہ بہت اہم نام سامنے آئے ہیں. ابھی تک ریس میں جو 2-3 لوگ شامل ہیں اس میں بہرحال ان میں سے کون بنتا ہے نہیں بنتا اس بارے میں ہم کوئی اطلاع تو نہیں دے سکتے فی الحال. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں چونکہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے تو وہ اپنا فیصلہ انڈیپینڈنٹلی کریں گے. جہاں تک اسی ریس کے اندر اسی دوڑ میں محسن نقوی صاحب جو کہ چینل 24 اور 42 کے مالک ہیں اور ایک سینئر صحافی ہیں، CNN کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں، ان کا بھی نام جو ہے وہ آیا ہے. اچھا، ان کا نام جو ہے وہ آنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے ان معاملات کا جو کہ اگر آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب کے نام کے آنے کے بعد فوری طور پر کچھ لوگ متحرک ہو گئے، اور ان میں انفارچونیٹلی ایک سیاسی جماعت جو ہمیشہ گالم گلوچ پہ یقین رکھتی ہے اس کی ایک بڑی تعداد اور اس کے نام نہاد صحافی جو ہیں وہ ایک پوری ایک پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں جو محسن نقوی صاحب کے خلاف، اور وہ سیکٹیرین بیس ہے. آپ کسی کو بھی ان کے نظریات کی بنیاد پہ، آپ ان کے کام کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو ایک بیچ میں لے آتے ہیں، سیکٹیرین مسئلے کو، ایک فرقہ واریت کو بیچ میں ہوا دیتے ہیں اور کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ توہین مذہب یا اس کا الزام لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر اس کو بہت ولنریبل بنا دیتے ہیں، اور یہ انتہائی گھٹیا مہم ہے. اگر اس طرح کی مہم کوئی تحریک انصاف کے کسی لیڈر یا عمران خان صاحب جو روز ہی مذہب کے اوپر بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی نکال دے، اور وقار ستی نے یہی کیا تھا، وقار ستی نے صرف یہ کہا تھا کہ مذہب کے اوپر بات کرنے کی کیا اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے، جو کہ جس سے بہت سارے لوگ متفق نہیں ہیں مجھ سمیت کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بات. لیکن انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کیا کیا کہتے رہے ہیں جو کہ ہسٹوریکلی غلط ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وقار ستی کے ساتھ کیا کیا گیا. آج تک عمران خان صاحب اپنے جو خطابات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے اوپر توہین مذہب کا پرچہ کٹوا دیا، FIR درج کروا دی پنجاب کے اندر. تو یہ ٹالرنس لیول ہے. لیکن چونکہ محسن نقوی صاحب عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں تو اب ان کو جو ہے ان کے اوپر توہین مذہب اور ان کے خلاف جو ہے وہ فرقہ واریت سے ان لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پلیز خدا را آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ریاست مدینہ کا نام لینا آسان ہوتا ہے، ریاست مدینہ پہ
عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں رواداری اور تحمل بھی تھا، صبر بھی تھا، برداشت بھی تھی، اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی جو تھی وہاں پہ ایک روایت تھی جو کہ دی گئی ہے. تو اب چونکہ اب دوبارہ سے ریاست مدینہ عمران خان صاحب کی تقریروں کے اندر اب ڈومیننٹ ہوگا، الیکشن سے پہلے بہت زیادہ ہوگا، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ جو منافقانہ رویے اور معیار ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر آپ کے سامنے آئیں گے، حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.